چوکٹ سے وابستہ مہر الحق گولڈوی بارگاہ رسالت و ولایت میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر فرما رہے تھے۔ محفل بامی عروج پہ ہے، یقیناً ہم خطاب کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مہر الحق نے جہاں چھیڑ کے چھوڑ دیا میں وہیں سے چھیڑ رہا ہوں۔ میاں حسان صاحب کے پسندیدہ کچھ اشعار ہیں۔ صاحبزادگان چشت اہل بہشت کی توجہ سے اور قبلہ خطیب عالم اسلام جلوہ گر ہیں، آپ کی دعا لیتے ہوئے استاد زمن شہنشاہ سخن تاجدار فکر و فن یعنی کہ مولانا حسن رضا فاضل بریلی کے یہ اشعار جو حضرات والا تبارک و بے حد پسند ہے، میں آپ کی وقف سماعت کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے۔ اشعار مشکل ضرور ہے لیکن مشکل کشا والے مدد کریں گے۔ ادب نواز سخن فہم علم دوست سر اٹھائیں اور توجہ فرمائیں اور اس کا حظ اٹھائیں۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ بے لکھائے یار ان کو، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل۔ ایسا بھی مقام آیا آقا، ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزر میں پرواز کی طاقت نہ رہی جبریل کے پر۔ شکریہ۔ ایسا بھی وہ سرور کشور رسالت تو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ سنیے گا آپ کے دلوں پہ دستک دے رہا ہوں، استاد زمن فرما رہے ہیں ہاں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ایک جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار، کیا غرض یوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر۔ فرماتے ہیں مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ یہ درگاہ فلک پائے گا قہار شریف ہے، قبلہ عالم کی بارگاہ ہے، اور یہاں حکم ہوتا ہے کہ خواجہ غلام فرید کا کلام پڑھوں تو کوٹ دا گھوٹ مٹھڑ دا خواجہ کہ سادے بند دا راجہ صحیح خواجہ غلام فرید گروئیے جلا پہ آدھے بٹھن آدھے نہیں تھا میں اٹھڑی لیتی جان والا سوڑا خوش بسدا کچھ ملک عرب توڑے تھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے ناتوں مفت بھی کھاندڑی ہاں تیرے باندے آدھی میں باندڑی ہاں ہم دردے کتیاں نال عدد تتی تھی جو کہ چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب سے مار پھرا سن برسے شہر بازار پھرا مطر یار ملن کئیسان سب با سوڑا ڈھولن یار سجن با ساول ہوت حجاز وطن آدیک فریدہ بیت حزن ہمروز ازل دی تان طلب خواجہ صاحب آدھے خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید سے گول ہے گول ہے ہر دم ہاں ساول دی نگری تو گڑی آلہ خواجہ آدھے ساول دی نگری تو کعبہ نثارے تے کعبے دا کعبہ خود میدہ یار جہاں سند اعلیٰ حضرت کی فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ
شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے بس یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے، یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے، یہی ہے علم۔ اچھا شعر کہنے اور سننے والے، ادب کی کتابیں گھر رکھ کے پڑھنے والے توجہ فرمائیں، یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے، یہی ہے علم کہ علم و ادب حضور سے ہے، میرے قلم میں تحرک کا ڈھب حضور سے ہے، اور حضور نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہے، نسل کی پاکیزگی کے ضامن ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے، حسب نسب سے ہے لیکن نسب حضور سے ہے، نماز روزہ حج و زکات عدل و جہاد یہ سب ہے دین، تو سن لو کہ سب حضور سے ہے، یہ سب ہے دین۔ بس نتیجہ کہ جو بھی میرے نبی کا شیدا نہیں ہوا، جو بھی میرے نبی کا شیدا نہیں ہوا، وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا، وہ شخص پیدا ہو کے بھی پیدا نہیں ہوا۔ وقت کی تنابیں کھینچی ہیں اور میں خود بھی اجلت میں ہوں، میں اپنے ایوان کا انتہائی خوبصورت اور معتبر حوالہ یقیناً آپ اپنی ایمان افروز اور باطن سوز گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر مزین اور منور فرمائیں گے اور دلوں کے جسرت کو مدینہ بنائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آپ انہیں مختلف چینل سے تو دیکھتے ہیں، لیکن فی الوقت ان کا سب سے بڑا حوالہ اور ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ غلامان رسول کے دلوں میں بستے ہیں۔ خطیب عالم اسلام، غیرت مند سنیوں کی پہچان، حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب نقشبندی، تاجدار فصاحت، چلے آئیے شہریار بلاغت، چلے آئیے لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، نو بہار خطابت چلے آئیے۔